السلام علیکم ویورز، ناول 6 ایپیسوڈ نمبر 13۔ رواحہ اس کمرے میں بہت سارے چوہے ہیں، جلدی سے اٹھو، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ رواحہ جو ساری رات اس کی شدتیں سہتی رہی تھی اب بھی اریان کے بلانے پر آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر بھی بٹھا چکا تھا لیکن وہ بیٹھی ہوئی نیند میں جھول رہی تھی۔ جب اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اسے کیسے اٹھائے تو وہ اس کے کان میں چوہا کا نام لیتے چیخا۔ چوہا کا سنتے رواحہ نے فٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور پھر جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوتی جمپ لگا کر اریان کے گردن میں باہیں ڈالے اس سے چپک چکی تھی۔ اس کی حرکت پر اریان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ڈٹ کر اریان شاہ کا مقابلہ کرنے والی رواحہ چوہوں سے ڈرتی ہے؟ سیریسلی رواحہ، تم چوہوں سے ڈرتی ہو؟ اریان نے کہکا لگایا۔ یہ کیا کیا جنگلی بلی؟ اسے خود پر ہنستا دیکھ رواحہ نے اس کی گردن پر زور سے کاٹا۔ رواحہ، میری بات غور سے سنو۔ اریان اسے ویسے ہی گود میں لیے بیڈ پر بیٹھ گیا اور پھر شروع سے لے کر آخر تک ساری بات اسے بتا ڈالی۔ ٹھیک ہے، اب یہیں پر رکے، میں جلدی سے فریش ہو کر آتی ہوں۔ یہاں پر سوال ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا ہوگا، رواحہ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر بھی اس کی مدد کرے گی۔ رواحہ اسے حامی بھرتی جلدی سے فریش ہونے چلے گی۔ دروازے پر ہوتی دستک پر اریان نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور دروازے کے باہر کھڑے انگڑائیاں لیتے اون سے جلدی سے اپنے کپڑے لے کر آنکھ ونک کرتا دروازہ بند کر گیا اور جلدی سے لے کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ دونوں تیار ہو کر ایک ساتھ باہر گئے اور پھر اریان اور رواحہ اسی پارک کی جانب چل دیے جہاں پر کشوا اور ایزال نے آنا تھا، جبکہ پیچھے سے اون اور اریان نکاح کی تیاریاں کرنے لگے، جبکہ نشیبہ بیگم دلہن کے لیے اچھا سا نکاح کا جوڑا لینے جا چکی تھی کیونکہ انہیں اریان بھی اپنی بچوں کی طرح ہی عزیز تھا۔ السلام علیکم، ہے لٹل ڈول، کیسی ہو؟ کشوا اور ایزال بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی جب انہیں اپنے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے رخ موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا تو انہیں کل والے لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی بھی دکھائی دی، جبکہ وہاں پر ایک لڑکے کو دیکھ کر ایزال کانپتے ہوئے کشوا کے ساتھ چپک چکی تھی۔ رواحہ کو اس معصوم سی لڑکی پر بے ساختہ ہی پیار آیا تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام گئی۔ ہے لٹل ڈول، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گئی ہوں تو میں آپ کو اس گندے تایا تائی اور ان کے بچوں سے بہت دور لے جاؤں گی، پھر نہ وہ آپ کو ٹچ کریں گے اور نہ ہی ماریں گے۔ رواحہ نے اس کے ہاتھ سے ہلاتے اسے دلاسا دیا۔ رواحہ کی بات سن کر اس نے ایک پل کے لیے اپنا چہرہ اوپر کیا لیکن پھر رواحہ کے ساتھ ایک لڑکے کو کھڑا دیکھ کر ڈر کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ ایزال میری جان، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت اچھے ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے تمہارے گندے تایا تائی کو پنش کرنے میں۔ کشوا نے محبت سے اسے اپنے گلے لگایا۔ لٹل ڈول، تمہاری فرینڈ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم یہاں پر تمہاری ہیلپ کرنے آئے ہیں اور تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ انسپیکٹر انکل بھی ہیں، یہ تمہارے گندے تایا تائی کو بہت ماریں گے۔ پتہ نہیں ان سب کو میں انکل کہاں سے دکھائی دیتا ہوں، اریان منہ میں بڑبڑایا۔ لٹل ڈول، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، وہاں پر نہ ہی کوئی تمہیں ٹچ کرے گا اور نہ ہی مارے گا، تم سارا دن میرے ساتھ رہو گی، ہم بہت ساری مستی کریں گے۔ رواحہ کی باتیں سن کر وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی، اب وہ چہرہ جھکانے کی بجائے چہرہ اٹھا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس سب میں ایک بار بھی اس نے اریان کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن اریان کی نظریں تب سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا جلدی سے ان دونوں کا نکاح ہو جائے اور وہ اس موم کی گڑیا کے تمام تر دکھ اپنے اندر سمیٹ لے۔ یہ آپ ہی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم اب ان کے ساتھ ان کے گھر ہی رہو گی، اب بھی ہم ان کے ساتھ ان کے گھر جا رہے ہیں۔ کشوا کو ان کا زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا ٹھیک نہ لگا تو وہ ان دونوں کو اشارہ کرتی ایزال کو لے کر اریان کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اریان آگے بیٹھا کار ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ کشوا اور وہاں ایزال کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھی باتیں کرنے میں مگن تھی۔ وہ لوگ گھر پر پہنچے تو نکاح کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ رواحہ، کشوا اور نشیبہ بیگم ہی ایزال کے پاس تھیں، باقی سب مرد اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اریان مردوں کو لے کر ایزال کے ڈر کے بارے میں انہیں بتا چکا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ایزال کا پینک ہونا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سب اس سے دور دور ہی تھے، کوئی بھی ان کے قریب نہیں گیا تھا۔ یہ لو بیٹا، یہ تم تینوں کے ڈریسز ہیں، ایزال کو ریڈی کرنے کے بعد تم دونوں خود بھی ریڈی ہو جانا، مجھے تھوڑے سے کام ہے، میں وہ دیکھ لوں۔ نشیبہ بیگم انہیں ڈریسز تھما کر خود کچن کی جانب چلی گئیں، جبکہ رواحہ اور کشوا ایزال کو لے کر ایک کمرے میں چلی گئیں جہاں پر کسی بھی مرد کا آنا جانا نہیں تھا۔ بیبی پنک کلر کے بھاری لہنگے میں سائڈ سے مانگ نکالے، بالوں کی سٹائلش چوٹی بنائے، میک اپ کے نام پر ہلکی سی لپسٹک لگائے، ایزال نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ رواحہ بھی پیچ کلر کی فراک پہنے ساتھ بالوں کو کھلا چھوڑے اریان جا کر دل دھڑکانے کو تیار تھی۔ کشوا بھی پرپل کلر کی فراک پہنے ساتھ بالوں کی چھٹیاں کی اور اس پر پھول لگائے اپنے منموہک روپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر تینوں نے بس ہلکی سی لپسٹک لگا رکھی تھی، وہ ساتھ ہی میں بھی قیامت ڈال رہی تھی۔ تبھی نشیبہ بیگم نے کمرے میں آتے ان تینوں کی نظر اتاری تھی۔ مولوی صاحب آگے ہیں ایزال بیٹا، چلیں۔ نشیبہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے کھڑا کرتے کندھوں سے تھاما لیکن وہ ڈر کر کشوا کے ہاتھ تھام گئی۔ مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، یہ بھی مجھے ماریں گی۔ ایزال کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، اسے لگا تھا نشیبہ بیگم بھی اسے اس کی تائی کی طرح ماریں گی۔ نہیں ایزال، یہ آنٹی تو بہت اچھی ہیں، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی، انفیکٹ یہ جو پیارے پیارے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں ہمیں یہ انہوں نے لا کے دیے ہیں، اگر گندی ہوتی یہ آنٹی تو تائی کی طرح تمہیں اپنی بیٹی کے اتارے ہوئے گندے کپڑے دیتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ بہت اچھی ہیں، کشوا نے پیار سے اسے سمجھایا۔
آپ سچ میں مجھے نہیں ماریں گی؟ ہمیں بہت پین ہوتا ہے، اظہار نے نشیبہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے یقین دہانی چاہی۔ سچی میں بیٹا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی بلکہ تمہیں بہت سارا پیار دوں گی، کیونکہ اب تم بھی میری بیٹی ہو۔ اظہار کی باتیں نشیبہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو لے آئیں۔ ایک دفعہ یہ نکاح ہو جائے، اس کے بعد تمہاری تائی سے بھی ذرا دعا سلام کر کے آنے کا ارادہ ہے۔ اظہار کی باتیں سن کر وہاں کا غصے سے پارا ہی ہوا۔ ارادہ تو میرا بھی ہے دو ہاتھ کرنے کا۔ پہلے میں اظہار کی وجہ سے چپ تھی، لیکن اب وہ سیف ہے، تو جب بھی آپ ان سے دعا سلام کرنے جائیں مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے گا۔ کشوا بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اس نے بھی ان لوگوں سے بہت سارے حساب برابر کرنے تھے۔ نشیبہ بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اب چلیں نیچے، نشیبہ بیگم نے اسے اپنے گلے سے الگ کیا۔ نیچے بہت سارے انکلز ہوں گے، وہ مجھے ٹچ کریں گے، مجھے ڈرٹی کریں گے، مجھے نہیں جانا نیچے۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلی۔ دیکھو اظہار، پہلے تم اکیلی تھی، اب ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ جو کوئی بھی تمہاری طرف آئے گا، میں اور وہاں بھی مل کر اس کی خوب پٹائی کریں گے۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے میں کتنی اچھی پٹائی کرتی ہوں۔ کشوا نے اسے بہلایا اور اس کے سر پر گھونگھٹ دیا۔ دیکھو اظہار، میں نے تمہارے سر پر گھونگھٹ بھی اڑا دیا ہے، اب کوئی بھی تمہیں دیکھ نہیں پائے گا۔ اظہار کو ایک سائڈ سے رواحہ جبکہ دوسری سائڈ سے نشیبہ بیگم تھامے ہوئی تھی، جبکہ کشوا آگے آگے چلتی اس کی ویڈیو بنانے میں مصروف تھی۔ وہ تینوں جیسے جیسے چل کر آ رہی تھیں، ان تینوں کا دل لرکا رہی تھی۔ ان تینوں کی نظریں تو ان سے اٹھنے سے انکاری تھیں۔ الیان اظہار کو گھونگھٹ کے اندر سے ہی امیجن کر چکا تھا وہ کتنی پیاری لگ رہی ہوگی۔ وہ تو ساتھی میں بھی الیان کا دل لرکا جاتی تھی، لیکن آج تو وہ پنک کلر کے ڈریس میں اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈریس اس کے لیے بنایا گیا ہو۔ رواحہ اور نشیبہ بیگم نے اسے لا کر الیان کے سامنے والے صوفے پر بٹھا دیا۔ اظہار کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اندر سے کس قدر ڈری ہوئی ہے۔ اظہار وحید ولد وحید، آپ کا نکاح الیان اکرم ولد اکرم سے سکہ رائج الوقت حق مہر 50 لاکھ طے پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دور سے بیٹھے ہی مائک میں اس سے پوچھا، کیونکہ اس کے ڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے الیان نے کسی بھی مرد کو اس کے قریب جانے سے روکا ہوا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نشیبہ بیگم کے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے اور کشوا کا ہاتھ پکڑنے پر اسے تھوڑا حوصلہ ملا، تو اس نے جلدی سے قبول ہے کہا۔ جبکہ ولد وحید پر داچی، نشیبہ بیگم، آریان، رواحہ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ اظہار سے پوچھنے کے بعد مولوی صاحب نے وہی کلمات الیان کے لیے دہرائے، تو اس نے بھی جلدی سے قبول ہے کہا۔ نکاح کا مرحلہ طے پاتے ہی سب نے ایک دوسرے کے گلے لگ کر مبارکباد دی۔ اپنی ماں باپ کے جانے کے بعد اظہار کو بھی آج مضبوط صاحبان مل چکا تھا، اس نے اسے تحفظ دینا تھا، دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھنا تھا۔ الیان نے ایک بار پھر سے اظہار کی طرف دیکھا جو اب بھی کانپ رہی تھی۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اظہار، کیونکہ اب تم اظہار وحید نہیں، اظہار الیان ہو۔ تمہارے ساتھ اب میں ہوں، تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب تم محفوظ ہو اور بہت جلد میں تمہارا یہ ڈر ختم کر کے تمہیں بہادر بناؤں گا۔ الیان نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا، چلو لٹل ڈال، میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں، کب سے بیٹھی ہو، تھک گئی ہوگی۔ الیان کے اشارہ کرنے پر وہاں اس کے پاس جا کر رکی۔ اظہار، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم نشیبہ آنٹی اور وہاں سے بلا جھجک کہہ دینا، وہ پولیس والے انکل بھی بہت اچھے ہیں، تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو تو تم ان سے بھی کہہ سکتی ہو۔ اور ہاں، اب میں چلتی ہوں، تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میں بیچ بیچ میں تم سے ملنے آتی رہوں گی۔ کشوا آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ اللہ حافظ، کشوا جانے لگی تب پیچھے سے کوئی اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کشوا نے مڑ کر دیکھا تو اظہار اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کھڑی تھی۔ پلیز کشوا، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے یہاں اکیلے نہیں رہنا، تم بھی میرے ساتھ رہو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز میں واضح نمی گھلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں اظہار، میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں، یہ تمہارا سسرال ہے، اور ویسے بھی میں نے کہا نا کہ میں آتی جاتی رہوں گی، کشوا نے اسے سمجھایا۔ لیکن کشوا، تم نے مجھ سے پرامس کیا تھا کہ تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گی، ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ میں نے یہ شادی بھی اس لیے ہی کی ہے، تم نے کہا تھا تم بھی میرے ساتھ یہاں رہو گی۔ اب تم اپنی بات سے پلٹ رہی ہو۔ اظہار کا جسم واضح ہلکورے کھا رہا تھا۔ سویٹ گرل، میں ہوں تمہارے ساتھ یہاں پر، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ الیان اس کے پاس آیا۔ نہیں، دور رہیں آپ مجھ سے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ الیان کے آگے بڑھنے سے پر وہ جلدی سے کشوا کے پیچھے چھپ گئی۔ اف، جتنا آسان یہ سب لگ رہا تھا اتنا ہے نہیں۔ مجھے نہیں لگتا جلدی اظہار کے دل سے یہ ڈر نکل پائے گا، وہ تو مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ اس کو کشوا کے پیچھے چھپتا دیکھ الیان پریشان ہو گیا۔ کشوا، وہ اتنا کہہ رہی ہے تو تم یہاں پر رہ لو نا، کچھ دنوں میں جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو چلی جانا، الیان نے اس کے سامنے جاتے ہوئے کہا۔ نہیں الیان بھائی، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرا بھائی مجھے کبھی بھی آپ کے گھر نہیں رکنے دے گا، اور پھر پتہ نہیں اظہار کب تک ٹھیک ہو۔ میں خود بھی چاہتی ہوں اس کے پاس رکنا، لیکن میرے لیے یہ سب ممکن نہیں ہے، میں کیسے اتنے دن کسی کے گھر رہ سکتی ہوں۔ کشوا کو اتنے دن وہاں رکنا ٹھیک نہ لگا۔ پلیز کشوا، اس وقت تم اظہار کی حالت کے بارے میں تو سوچو، وہ بالکل بھی تمہارے بغیر نہیں رہے گی، اوپر سے پتہ نہیں تم نے اور وہاں بھابھی نے میرے معصوم سی بیوی کو کتنی لالچ دی ہیں یہ نکاح کرنے کے لیے۔ الیان سے اظہار کی سسکیاں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ اظہار سے گلے ملتی اسے اپنا ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھ گئی، جبکہ کشوا کا اظہار کا ہاتھ چھوڑ کر جانے پر اظہار درم سے نیچے زمین پر گری تھی۔ وہاں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑا تھا۔
مسٹر اون، مجھے پتہ ہے اس وقت میں جو تم سے کہنے لگی ہوں اس کے بعد تم مجھے کوئی پاگل ہی سمجھو گے، لیکن اس وقت تمہیں یہ سب کہنا میری مرضی نہیں، میری مجبوری ہے۔ ان کو اس کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں۔